علیکم جناب، ویلکم بیک. اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ ہیں سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے لوگ کی طرف سے سوری کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور کیا کہہ رہی ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کہتا ہے کہ ہم ہیں آپ کے سفر میں آپ کے ہم سفر. تو جناب ہم بھی ہیں آپ کے سفر میں آپ کے ہم سفر. آپ لوگ جو اس وقت گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں یا فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جو لوگ گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ اختتام ہو وہ خیر کے ساتھ ہو اور آپ کا سفر اچھا گزرے. اپنا بہت خیال رکھیے، ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کیجیے کیونکہ وہ یقیناً آپ کی حفاظت کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. جو لوگ اور سڑک پہ موجود ہیں آپ کے ساتھ ان کا بھی خیال رکھیے. اور رمضان المبارک ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. کہتے ہیں کہ کوئی کم نصیب ہی ہوگا جو اس مہینے میں جو ہے جس کی مغفرت نہ ہو یا جس کی دعائیں قبول نہ ہوں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں جو ہے وہ قبول کرے اور اس ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں، ہم پر نازل ہوں. اور سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کی اسپیشل نشریات فیضان رمضان کے حوالے کے نام سے ہم کرتے ہیں. آج جو ہے اس میں ایک چاند اور لگ گیا ہے اور وہ ہے 23 مارچ، یعنی کہ قرارداد پاکستان کا دن ہے اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ منا رہے ہیں. اور آج جو ہماری کتاب ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک نظریات کی تاریخ جو ہے وہ اس میں اشفاق صاحب نے مرتب کی ہے. اور اب ہم بات کریں گے ذرا کتاب کے بارے میں کہ کتاب میں کیا ہے. پہلے حصے میں پروگرام کی ہم نے کافی بات کی کہ آخر پاکستان کا جو پس منظر ہے، کیا کوششیں رہیں، سوچ کیا تھی، پاکستان کا بننا ہمارے لیے کیسا ہے اور وقت کی ضرورت تھی وہ اور ناگزیر بھی تھا. یہ سب بہت ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ابھی یہاں پر. ابھی جو ہے بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے اشفاق صاحب. اور ہم بات تو کر رہے ہوتے ہیں کہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی. سبھی کو پتا ہوتا ہے کون ہوگا ہمارے ہاں جس نے یہ تاریخ پڑھی نہیں ہوگی. بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، مضامین پڑھتے ہیں. لیکن پھر بھی جس ذرا اس کو ایک تھوڑا سا ہلکا سا تازہ کرنے کے لیے ہم اپنے سامعین اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ قرارداد پاکستان ہے کیا، اس کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے پیش ہونے سے کیا نتیجہ جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے یا جس کی توقع کی جا رہی تھی، آیا وہ چیز ہمیں حاصل بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس بارے میں ہمیں ہمارے سامعین کو تھوڑا سا بتائیے. جی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے جیسے سب کو پتہ ہے 23 مارچ کو لاہور میں اجلاس ہوا اور منظور ہوئی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا 1937 کے انتخابات جو کہ ہندوستان میں ہوئے ایکٹ کے تحت، 1937 کے ایکٹ کے تحت. ان انتخابات کے نتیجے میں 7-8 جو صوبے تھے وہاں پر کانگریس کی حکومتیں بنی اور کانگریس کو ایک محدود اختیار حاصل ہوا اور اس میں گورنرز جو تھے وہ بعض معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے جو انگریز گورنرز تھے. اچھا. تو ان صوبوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، کانگریس نے جو اپنی پالیسی اینڈ آفس کی پہلی مرتبہ ایک محدود حکومت کی بنیاد پر تعلیم کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، تو ان میں جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر کافی اضطراب پیدا ہوا. اور 1937 سے لے کے 1939 تک کا جو عرصہ ہے 2 سال کا، ان 2 سالوں کی جو کانگریس کی جو پالیسی تھی ان صوبوں کے اندر، ریاستی پالیسی تھی، اس میں مسلمانوں کو تعلیمی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے مغلوب رہ کر کے رہنے کا ایک طریقے سے انہوں نے انتظام کیا، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بندے ماترم پڑھنا ہے آپ نے، گاندھی کی تصویر کو آپ نے جو ہے وہ سلام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اسکول اس طرح شروع ہوں گے اور پھر مسلمانوں کو کسی قسم کی اہمیت نہیں دینا. 1937 کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 1937 میں یو پی کے اندر جو انتخابات ہوئے، ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، تو انتخابات سے پہلے مسلم لیگ اور کانگریس کا اتحاد تھا، یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کا اتحاد تھا 1937 میں یو پی میں. اور طے یہ پایا تھا، ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ اگر کانگریس جیت گئی یو پی کے اندر تو مسلمان 2 وزیر لیے جائیں گے مسلم لیگ سے. تو ابوالکلام آزاد یہ لکھتے ہیں کہ جب کانگریس جیت گئی یو پی میں تو نہرو نے کہا کہ ہم 1 وزیر لیں گے، 2 وزیر ہم نہیں لیں گے.
تو ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ نہرو کی یہ بہت بڑی غلطی تھی، نہرو سے یہ وعدے کی خلاف ورزی تھی۔ تو اسی طریقے سے 37 سے 39 تک 39 تک جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی ہے، اس وقت تک ان 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا نا ان 7 صوبوں کے اندر، اس سے مسلمانوں کے اندر یہ احساس جاگزی ہوا یا پیدا ہوا کہ یار مسلم لیگ کا جو نظریہ ہے کہ یہ کانگریس جو ہے وہ خالصتاً ایک ہندو جماعت ہے، فقط ہندوؤں کے مفاد کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے مفاد کے لیے نہیں، یہ مضبوط ہو گیا۔ اور 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور کانگریس نے اس بنیاد پر استعفیٰ دے دیا ان وزارتوں سے یا صوبوں کی وزارتوں سے کہ چونکہ انگریزوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، شامل کیا ہندوستان کو دوسری جنگ عظیم کے اندر، تو ہم مستعفی ہوتے ہیں، تو اس کو یوم نجات کے طور پہ مسلم لیگ نے منایا۔ اور اس میں پورے بر صغیر کے اندر مسلمان جو تھے وہ اس وقت وہ ایک طرح سے مسلم لیگ کے نظریے پر آ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی عملی طور پر عملی صورت میں وہ دیکھ لیا تھا۔ پیر پور رپورٹ اور 2-3 رپورٹس بھی آئی ہیں اس کے اوپر، جس میں جہاں جہاں سی پی میں کانگریس راج، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوئے تھے کانگریس راج کے اندر۔ تو پھر 39 وہ 1939 کے اندر دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے یہ دباؤ بڑھنے لگا مسلم لیگ کے اوپر کہ اب وہ کوئی واضح پالیسی کا اعلان کرے اپنا کہ اس بر صغیر سے متعلق وہ کیا چاہتی ہے۔ تو 1940 کے اندر پھر یہ قرارداد ہمارے سامنے آتی ہے مسلم لیگ کی، جس میں مسلمان اور ہندو اکثریت کی بنیاد پر پہلی مرتبہ 2 آزاد مملکتیں بنانے کی بات کی گئی ہے، بلکہ 2 نہیں 3، کیونکہ اس قرارداد میں اسٹیٹس کا لفظ ہے، یعنی مشرقی بنگال کو بھی آپ جو مشرقی پاکستان بنا بعد میں 1940 کی قرارداد میں، اس کو بھی ایک آزاد حیثیت میں تسلیم کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ 1906 سے لے کر کے آج تک کی اگر ہم پوری سیاست کو دیکھیں، قائد اعظم کی پوری تقریر کو اگر ہم دیکھیں 1940 کی اس قرارداد کے اندر، تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے جو تضادات ہیں وہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ اتنے عرصے تک اتحاد کی کوششوں کے باوجود جب وہ یہ بات طے ہو گئی کہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنے برابر ہم پلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے عوامل تھے جو نہیں شامل ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پھر ان دونوں کو الگ الگ مملکتوں میں تقسیم کر دیا جائے، جہاں ہندو اکثریت ہے وہاں ان کی اسٹیٹ بن جائیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان کی اسٹیٹس بن جائیں، یعنی مشرقی بنگال اور مغربی پاکستان کے حوالے سے۔ تو یہ قرارداد جو تھی وہ مولوی کے فضل حق صاحب نے پیش کی، جو بنگالی لیڈر تھے، اور بنگال ہی کے اندر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اور اس کی بھی بیک گراؤنڈ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے حصے میں کہ جب اس کی تقسیم ہوئی ہے مشرقی اور مغربی بنگال کی 1905 کے اندر، تو اس وقت یہ اس لیے تقسیم کی گئی تھی انتظامی طور پہ کہ جتنے ہندو ساہوکار تھے وہ سب مغربی بنگال میں تھے، صحیح، اور جتنے مسلمان کاشتکار تھے وہ سب مشرقی بنگال میں تھے۔ تو مشرقی بنگال کے لوگوں پر استحصال کرتے تھے مغربی بنگال کے ہندو بنگالی۔ تو مشرقی بنگال کے اندر بھی احساس پیدا ہوا کہ ہمیں مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہمیں ایک آزاد وطن حاصل ہو۔ تو بنگال کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو ہم فراموش کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے جو لوگ تھے ان کا بہت کنٹریبیوشن تھا اس کے اندر، چاہے وہ مولانا اے کے فضل حق ہوں، چاہے حسین شہید سہروردی جن کا ہم نام نہیں آج لیتے ہیں وہ ہیں موجود ہوں، تو وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ پھر 2 بہت اہم چیزیں ہیں اس کے پیچھے نا، ایک چودھری رحمت علی کو بھی ہم کسی طور پہ فراموش نہیں کر سکتے، صحیح، اور علامہ اقبال کا 1930 کا خطبہ الہ آباد کا۔ علامہ اقبال کے تعلقات ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھے تھے اور معاملات سارے بہتر تھے، لیکن زبان کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ ہندو جو ہے وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا مسلمانوں کو، اور مسلمان ایکسیپٹ نہیں کریں گے تہذیبی طور پہ مسلمانوں کو۔ تو 1930 کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا الہ آباد کے اندر، انہوں نے ایک تصور پیش کیا، لیکن ان کے تصور کے اندر یہ بات تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ انگریزوں کے انتظام کے اندر یا باہر جلد یا بدیر آزادی حاصل کر لیں گے، یعنی وہ دونوں کنفیڈریشن اور فیڈریشن دونوں ان کے ذہن میں تھے۔ چودھری رحمت علی جو تھے 1932 میں غالباً انہوں نے باقاعدہ ناؤ نیور نام کا جو کتابچہ لکھا، اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس خطے کی ایک طرح سے ایک بنیاد رکھ دی۔ جو پاکستان کا لفظ تھا وہ ان کا دیا ہوا تھا، اور صرف لفظ نہیں دیا ہوا تھا بلکہ اب تو ان کی کے عزیز صاحب نے جو کام کیا ان کا کمپلیٹ ورکس ہے وہ چھپ گیا ہے، اقبال الدین احمد صاحب کا ترجمہ ہے، اور مکتبہ جمال لاہور نے چھاپا ہے حال ہی کے اندر۔ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جتنے کتابچے ہیں رحمت علی کے، جتنی ان کی پمفلیٹس ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، یا افغانیہ صوبہ ہو جس کو سرحد کہتے ہیں، یا بنگال ہو، اس میں مختلف جو ان کی معاشی حیثیت کیا ہوگی، وہ کس طرح معاشی حیثیت اختیار کریں گے، کس طریقے سے ان کے وسائل ہوں گے، وہ کمپلیٹ پلان، یعنی رحمت علی کے پاس اگر آپ جائیں تو کمپلیٹ پلان ہے،
علامہ اقبال کے پاس آ جائیں تو تصور ہے، تصور اور کا قائد مکمل- اعظم نے قرارداد لاہور میں ان دونوں چیزوں کو لے کے کمپلیٹ پولیٹیکل پروگرام ایک طرح سے اس قرارداد میں پیش کر دیا کہ اب ہمارا مطمع نظر یہ ہے۔ ایک دوسری ایک بات اور بھی بڑی خوبصورت اس کے اندر ہے کہ پوری قرارداد میں پاکستان کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا، کہیں استعمال نہیں صحیح، ہوا۔ دوسرے دن جب ہندو پریس تھا، جو ان کے اخبارات تھے، انہوں نے اس کو قرارداد پاکستان کا، کیونکہ پاکستان کا لفظ موجود تھا رحمت علی کے تصور کے مطابق۔ صحیح، تو جناح نے یہ کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا اس کو، لیکن اب جب کہ خود انہوں نے کہا ہے تو اب ہم اس کو اپنا مطمع نظر بنا لیتے ہیں۔ صحیح تو ہے۔ وہاں سے سمجھ لیں کہ ایک صحیح معنی میں ایک قرارداد آزاد پاکستان۔ ملک کی جو اسٹرگل تھی اس کی بنیاد اس دن 23-24 مارچ کو رکھی گئی، ہوں۔ جب یہ قرارداد منظور ہوئی اور پیش ہوئی۔ تو اس کے ذریعے ایک اسٹرگل پلان دیا گیا کہ یہ کریں گے ہم، اب یہ سمت ہے ہماری، یہ ہماری سمت ہے، ہمیں یہ حاصل کرنا یہ ہے۔ حاصل کرنا ہے۔ ہاں، اور 1940 سے لے کر 1947 تک یہ 7 سال کا جو اسٹرگل کا عرصہ ہے، یہ صرف پاکستان پر ہے۔ اور 1946 کے جو انتخابات لڑے گئے اسی قرارداد کے بعد، تو 1946 کے انتخابات پاکستان چاہیے یا نہ چاہیے سے کی بنیاد پر لڑے گئے، اور مسلم لیگ نے وائٹ واش کیا۔ جتنی مسلم سیٹیں تھیں مسلم لیگ جیتی، صحیح، ان کی حکومت بنی، سندھ مسلم اور بنگال وغیرہ کے اندر حکومت بنی۔ تو اس طرح مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرارداد پاکستان کے پیچھے تو چودھری رحمت علی ہوں، علامہ اقبال ہوں، ان کی سوچ، ان کی فکر اور قائد اعظم کا عملی پروگرام اور جدوجہد، یہ قائد اعظم نے قرارداد پاکستان کے ذریعے ایک طرح سے لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اور لوگوں نے جو 1937 سے 1939 تک کانگریسی صوبوں کے اندر کانگریس کی حکومت کا مزہ چکھا تھا مسلمانوں نے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ابھی تو ان کو محدود اختیار حاصل ہے، تو ان کی اتنی حاکمیت ہے، یہ دکھا رہے ہیں اگر مکمل اختیار ان کے ہاتھ میں آ گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہاں سے مسلمانوں کا پورا ایک سمجھ لیں کہ قومیت تھی یا اقوام، وہ پوری قوم مسلمانوں کی جناح کے ساتھ آئی، انہوں نے اعتبار کیا۔ اور وہ وہی دور ہے 1940 سے 1946-47 تک کا، جب یہ کہا جاتا تھا کہ قائد اعظم انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان کو اتنا بیلیو ہے کہ یہ جو شخص جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک بلائنڈ فیتھ جو ایک لیڈر پہ ہونا چاہیے۔ شعور اتنا ڈیولپ ہو گیا نا، ہاں۔ کیونکہ عملی صورت میں دیکھ لیا انہوں نے سب کچھ، اور بلائنڈ فیتھ، اور اس شخص نے مایوس نہیں کیا، مایوس نہیں کیا، اس نے ایک پروڈکٹ دی ہم کو۔ اس نے ایک پروڈکٹ دیا ہاں، تو قرارداد پاکستان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور جہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ قرارداد پاکستان اور پاکستان کے جو تصور ہے، اس کے مخالفت میں اس وقت مسلم جماعتیں بہت ساری موجود تھیں بر صغیر میں۔ جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ میری اس کتاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کتاب کا جو محرک تھا لکھنے کا، وہ محرک یہ تھا کہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریے کے تحت وجود میں آیا ہے۔ قائد اعظم اس کو اسلام کی تجربے گاہ بنانا چاہتے تھے، تو میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ایسا ہے یا کچھ اور تاریخ ہے۔ تو اس میں نے ایک نظریات کی تاریخ مرتب کی، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی، تحریک احرار اور خدائے خدمتگار تحریک ہو، خاکسار تحریک ہو، یہ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت جو مسلم جماعتیں بر صغیر میں موجود تھیں، میں نے اس میں یہ جائزہ لیا ہے، جمعیت علماء ہند، یہ جائزہ لیا کہ کیا یہ اس وقت جناح کے تصور پاکستان کی حمایت کرتے تھے یا مخالفت کرتے تھے؟ تو یہ مخالف تھے، یہ مخالف تھے۔ جمعیت علماء ہند پاکستان کے تصور کی مخالفت کرتی تھی، خاکسار تحریک مخالفت کرتی تھی، احرار مخالفت کرتی تھی، جماعت اسلامی تو بالکل ہی ایک جماعت تھی، وہ بالکل اس تصور کی حامی نہیں تھے کہ قوم کی بنیاد پر وطن کی تقسیم ہونی چاہیے، وہ تو ملت کی بات کرتے تھے۔ تو یہ تقسیم کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پوری بر صغیر کے اندر مسلمان قوم کو مجتمع کر کے دکھایا ایک نظریے کے اوپر، اور اس قرارداد کو سنگ میل بنا کر پھر 7 سال کے عرصے کے اندر اس قوم کو یہ ایک پروڈکٹ جو پاکستان کی تھی اس کا تحفہ دیا۔ تو یہ اس شخص کو خراج تحسین پیش کرنے کا آج بہترین دن ہے میری نظر میں، کہ اس شخص نے اتنا بہترین کام کیا۔ اور جو لوگ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اس پہ شک و شبہ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے قرارداد پاکستان پر شک و شبہ پھیلانے کی کوشش کی۔ مثلا میں نام لوں گا، ولی خان صاحب ایک بہت بڑے ہمارے لیڈر تھے نیب کے، نیشنل عوامی پارٹی، پھر عوامی نیشنل پارٹی کے، انہوں نے کتاب لکھی حقائق ہیں، تو انہوں نے اس میں تھوڑا سا لکھا کہ قرارداد پاکستان تو اصل میں سر ظفر اللہ جو تھے قادیانی انہوں نے پیش کی تھی، لیکن وہ انہوں نے ڈر کی وجہ سے نام نہیں دیا تھا۔ تو اس پر تحقیق ہو گئی ہے اور اس پر لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ زاہد چودھری صاحب نے جو اپنی کتاب 12 جلدوں میں لکھی ہے پاکستان کی تاریخ، اس میں پنجاب والی جو کتاب ہے انہوں نے پوری تحقیق کر کے، اور انڈیا آفس لائبریری کے اندر جو ڈاکومنٹس اصل میں موجود ہیں انہوں نے یہ بتا دیا، ظفر اللہ خان صاحب نے تو مخالفت کی تھی اس کی علیحدگی کی، انہوں نے تو مخالفت کی تھی۔
تو اس طرح کی بہت سارے ڈاؤٹس پھیلانے کی کوشش کی گئی اس قرارداد سے متعلق، لیکن یہ قرارداد آج بھی موجود ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں نے 1940 کے اندر یہ بات کیوں سوچی، اور کیا 1940 میں مسلمانوں کے اندر ہندوؤں سے علیحدہ ہونے کا خیال پیدا ہوا؟ کیا ہندوؤں کی مخالفت 1940 میں مسلمانوں میں پیدا ہوئی؟ ایسا نہیں ہے۔ 1906 سے لے کر کے اور 1940 تک کا سفر ہے مسلمانوں کا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح خود ایک ہندو مسلم اتحاد کے سفیر نظر آتے ہیں۔ تو وہ کیوں آ گئے پاکستان کی طرف؟ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنی انہوں نے کوپریشن کی کوششیں کی کانگریس کے ساتھ، کانگریس نے سب رد کی، جتنی انہوں نے اتحاد کی کوشش کی انہوں نے رد کی۔ اچھا، مسلمان لیڈرز جو مختلف وقتوں میں کانگریس کے ساتھ رہے، مثلا مولانا محمد علی جوہر 1920 کے اندر تحریک خلافت کے اندر یہ ساتھ میں تھے گاندھی کے، لیکن جب گاندھی جی نے تحریک خلافت ختم کی تو اس کے بعد یہی مولانا محمد علی جوہر جو 1920-22 میں جناح کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ بعد میں لوٹ کر جناح ہی کے پاس آئے اور ان سے گاندھی کی مخالفت کی، کیونکہ یہ پہچان گئے۔ تو قائد اعظم اتنے دوربین لیڈر تھے کہ انہوں نے کانگریس کے لیڈروں کو پہلے سے پہچان لیا تھا، ان کے ساتھ ورکنگ کر چکے تھے، وہ موتی لال نہرو کے ساتھ کام کر چکے تھے، جو یعنی نہ صرف خطے کی پولیٹیکل صورتحال بلکہ لیڈرز کو بھی انہوں نے جانتے تھے کہ بھی آگے جا کے کیا کریں گے یہ، اور کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ بالکل۔ تو ایک کال بھی، ہمارے کالز کافی دیر سے آ رہی ہیں، میں اٹھا نہیں رہی تھی، کالز بھی لیتے ہیں، پھر آپ سے کچھ سنیں گے ہم اس کتاب سے کچھ اقتباس ہمیں پڑھ کے سنائیے گا۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ ہیلو 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 جی، السلام علیکم، کون بات کریں؟ وعلیکم السلام، نورجن میں بات کر رہی ہوں، مجھے وادی رمضان کو کہنا ہے جی، میں 15 سال کی ہوں۔ آپ کی آواز بالکل بھی ٹھیک نہیں آ رہی ہے۔ میں وادی رمضان کی بیٹی ہوں، میں 15 سال کی ہوں۔ جی جی کہیے، کل پوچھ رہے تھے جی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پروگرام سن رہی ہیں آپ؟ جی، وادی رمضان کو کہنا میں 15 سال کی ہوں۔ اچھا جی، اور ابھی تو کرواتی کال نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں آپ کی بات کو۔ آپ اگر کچھ پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں تو کیجیے جی، کال ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ کوئی نور جنت تھی شاید، اور وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پائی ان کی بات کو کہ وہ ہاں کیا کہنا چاہ رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چلیں جناب، ابھی تو فی الحال کوئی کال ہمارے پاس اگر آتی ہے تو یہ آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، یوسف سوڈا بول رہا ہوں، تمہاری مچھر کالونی سے۔ جی یوسف صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کیسے ہو؟ آپ کے مہمانوں کو، آپ کو سب کو میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام سن رہے تھے آپ؟ جی پروگرام سن رہے تھے، اور یہ ہمارے پاکستان کا تو ایک اچھا دن ہے جس میں قائد اعظم نے ہم لوگوں کو ایک علیحدہ ملک کر کے دیا۔ جی بالکل، تو اس کو سلام پیش کرتے ہیں، شکریہ جی۔ اور آپ کی توسل سے آپ نے جو پیسے اٹھایا ہوا ہے تو ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے۔ ہم تو اتنے پڑھے لکھے تو ہے نہیں، دوے والے باتیں سنتے ہیں آپ کی، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں آپ سے، اور ہمیں آگے نالج ملتی ہے آپ کی وجہ سے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور کسی کو بھی موقع دیتے ہیں، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، سب کو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اچھا پیغام دیا انہوں نے کہ جناب سیکھتے رہنا چاہیے، اور یقیناً جو ہے وہ اہل علم کی باتیں جو ہوتی ہیں، وہ ان کی محفلیں جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ جو بھی اس سے کچھ حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکے۔ تو آپ ہمیں کچھ کتاب میں سے اشفاق صاحب پڑھ کے سنائیں گے تاکہ ہمارے سننے والے دیکھ سکیں اور سن سکیں کہ جی یہ آج کی جو ہماری منتخب کتاب ہے اس کے اندر دراصل ہے کیا؟ جی 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 اچھا دیکھیں، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے اس کے اندر جی کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے، میں یہاں سے آغاز کروں گا۔ اچھا، 11 اگست کی جو تقریر ہے قائد اعظم کی، اس کا صرف ایک دو جملے ہی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، جہاں انہوں نے بات کی ہے کہ آپ آزاد ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن صرف انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے، انہوں نے ایک طرح سے پورا ایک تاریخی مقدمہ جو ہے نا وہ سامنے رکھا ہے لوگوں کے۔
آپ یہ دیکھیے کہ وہ جب اس کی بات کرتے ہیں 11 اگست کی تقریر کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی ہے ہماری یہ ایک آئین ساز اسمبلی ہے اور اس کو جو ہے وہ اب دیکھیں میں ان کا بلکہ پڑھ کے ہی بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں مجلس دستور ساز کو 2 بڑی فریضے انجام دینے ہیں. اب دیکھیں میں یہاں سے اس لیے آغاز کر رہا ہوں کیونکہ 75 سال کے بعد ہم آئین ہی کی بحث کر رہے ہیں. آج تک 3 آئین بنا چکے ہیں اور تیسرے کا بھی بہت یا 5 ہم نے کر دیا ہے لیکن ہم ابھی تک طے نہیں کر پائے. دیکھیں ان کے کتنے واضح ارشادات تھے اور ایک میگنا کارٹا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو 11 اگست کی تقریر کو. مجلس دستور ساز کو 2 بڑے فریضے انجام دینے ہیں. پہلا فریضہ تو بہت کٹھن اور ذمہ داری کا کام ہے یعنی پاکستان کے لیے دستور مرتب کرنا اور دوسرا ایک کامل خود مختار اور پاکستان کے وفاقی قانون ساز ادارے کا کردار ادا کرنا. ہمیں اپنی بہترین مساعی اس امر کے لیے صرف کرنا ہوگی کہ ہم وفاقی مجلس قانون ساز پاکستان کے لیے ایک عبوری آئین تیار کریں. اچھا اب دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جس بے مثل طوفانی انقلاب کے ذریعے اس بر صغیر میں 2 آزاد اور خود مختار مملکتیں مارز وجود میں آئیں اس پر نہ صرف یہ کہ ہم حیرت زدہ ہیں بلکہ ساری دنیا متحیر ہے. فی الواقع یہ صورتحال بے مثال ہے اور تاریخ عالم میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں تھی. پھر کہتے ہیں کہ اس مجلس کے پہلے فریضے یعنی آئین سازی کے بارے میں اس وقت میں کسی سوچی سمجھی بات کا اعلان تو نہیں کر سکتا لیکن 1-2 چیزیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. دیکھیے آپ آئین کے متعلق وہ کیا سمجھتے تھے. پہلی اور سب سے اہم بات جو میں زور دے کر کہوں گا وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ آپ خود مختار قانون ساز ادارہ ہیں اور آپ کو جملہ اختیارات حاصل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کس طرح کرتے ہیں. حکومت کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھے تاکہ مملکت اپنی عوام کی جان و مال اور ان کے مذہبی عقائد کو مکمل تحفظ فراہم کر سکے. دوسری بات جو اس وقت میرے ذہن میں آتی ہے اب وہ دیکھیں اور 3-4 باتیں کرتے ہیں. اس میں وہ رشوت ستانی اور بدعنوانی کی بات کرتے ہیں کہ جو ایک پہلی چیز آپ نے آئین بنانا ہے جس میں عوام کو مکمل تحفظ دینا ہے آپ نے امن قائم کرنا ہے اور مذہبی عقائد کی آزادی دینی ہے. دوسری بات رشوت اور بدعنوانی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہماری حالت بہت ہی خراب ہے. وہ رشوت اور بدعنوانی دراصل ایک زہر ہے. ہمیں نہایت سختی سے اس کا قلع کما کر دینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں مناسب اقدامات کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں مجھے علم ہے کہ چور بازاری کرنے والے اکثر پکڑے جاتے ہیں. یہ 11 اگست کی تقریر ہے جو ہم فراموش بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہمارے سامنے. میں جب اس کو لکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا تو میں حیرت کی. سزا بھی پاتے ہیں عدالتیں ان کے لیے قید کی سزائیں بھی تجویز کرتی ہیں. بعض اوقات ان پر صرف جرمانے کیے جاتے ہیں. آپ کو اس لعنت کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا. موجودہ حالات میں جب ہمیں مسلسل خوراک کی قلت یا دیگر ضروری اشیاء صرف کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چور بازاری معاشرے کے خلاف ایک بڑا جرم ہے. جب کوئی شہری چور بازاری کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ بڑے سے بڑے جرم سے زیادہ گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرتا ہے. یہ چور بازاری کرنے والے لوگ بڑے باخبر ذہین اور عام طور سے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اور جب یہ چور بازاری کرتے ہیں تو میرے خیال میں انہیں بہت کڑی سزا ملنی چاہیے. ایک بات کتنا واضح پیغام ہے. واضح پیغام. اچھا پھر دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات ہی کرتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا تقسیم کی. مجھے علم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہند کی تقسیم اور پنجاب اور بنگال کے بٹوارے سے اتفاق نہیں ہے جو سبھی لوگ موجود تھے. تقسیم کے خلاف بہت کچھ کہا جا چکا ہے لیکن اب جب کہ اسے تسلیم کیا جا چکا ہے ہم سب کا فرض ہے کہ اس کی پابندی کریں. عزت مندانہ طریقے سے اس پر عمل درآمد کریں کیونکہ سمجھوتے کے مطابق اب یہ تقسیم قطعی ہے اور اس کا سب پر اطلاق ہوتا ہے. جہاں بھی کہیں ایک فرقہ اکثریت میں ہے اور دوسرا اقلیت میں ہے تو ان دونوں کے مابین جذبات اور محسوسات میں افہام و تفہیم موجود ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا یعنی پاکستان ہندوستان کی تقسیم اس کے علاوہ کوئی اقدام ممکن اور قابل عمل تھا؟ کوشچن کرتے ہیں. وہ تقسیم عمل میں آ چکی ہے. سرحد کے دونوں جانب ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اسے اتفاق نہ کریں اور اسے پسند نہ کریں لیکن میری رائے میں اس مسئلے کا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا اور مجھے یقین ہے کہ تاریخ اس کے حق میں فیصلہ صادر کرے گی. یہ الفاظ دیکھیں آپ کتنے یعنی ایک مدبر نظر آتے ہیں. ایک ہمارے فیس بک پہ ایک ہمارے جو ناظر ہیں
طارق عزیز صاحب، جی جی اور ان کا یہ پیغام ہے طارق صاحب کا، وہ سلام کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، اور ایک سوال انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اشفاق صاحب سے کہیے کہ اس بارے میں ضرور بتائیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ بر صغیر کیونکہ بہت بڑا تھا اس لیے قائد اعظم کو بر صغیر تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، کیا یہ درست بات ہے؟ جی، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تقسیم کرنے کے لیے یہ بھی ایک نظریہ ہے ہمارے یہاں نا، ایک پروپیگنڈا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک بفر زون بنانے کے لیے استعمال کیا گیا کمیونزم کے خلاف، اور چونکہ روس اور برطانیہ کی بڑی دشمنی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، تو برطانیہ نے چاہا کہ ایک ایسا شخص ہو جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرے اور ایک الگ ملک بنے تاکہ ہمیں استحکام حاصل ہو۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ 1939 سے لے کر کے 1945 تک جو دوسری جنگ عظیم لڑی گئی، وہ دوسری جنگ عظیم یورپ کو جیت کر کس نے دی؟ روس نے جیت کر دی۔ وہ روس جو کمیونسٹ تھا، برطانیہ کے مخالف تھا، یہ متحد تھے، اتحادی تھے۔ یہ رشیا جو تھا دوسری جنگ عظیم میں یورپ کا اتحادی تھا، اور 1945-46 تک آتے آتے کمیونزم وہ اتنا طاقتور نہیں رہا تھا کہ اتنا زیادہ وہ پریویل کر سکے، یا کمیونزم کی بنیاد پر ایک حکومت جو ہے یا ایک مملکت وجود میں آ چکے۔ دوسری بات، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے مختلف وائس رائز کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں وہ کچھ خوشگوار نہیں رہے۔ ویبل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے، اور خاص طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ایک سیکرٹری تھے کیمبل جانسن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب آئے ہیں تو ماؤنٹ بیٹن نے آنے کے نہرو سے گفتگو کی، پٹیل سے گفتگو کی، گاندھی سے گفتگو کی، تو جب جناح سے گفتگو کرنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن باہر آئے ہیں تو ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا کہ اوہ خدا کی پناہ، اتنا سرد مہور شخص، اس کو تو توڑنے میں مجھے بہت وقت لگ جائے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیمبل جانسن ہی اپنی ڈائریز کے اندر یہ لکھتے ہیں جو چھپ چکی ہیں اور ملتی ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کو باقاعدہ ماؤنٹ بیٹن نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ مجھے گورنر جنرل تسلیم نہیں کریں گے تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے وقت ماؤنٹ بیٹن جو تھے اور برطانیہ جو تھی، اس کا پوری حمایت جو پلڑا تھا وہ کانگریس کے حق میں تھا، نہ کہ مسلم لیگ کے حق میں تھا۔ اب تو بہت ساری چیزیں چھپ گئی ہیں اور آ گئی ہیں، تو جتنی بھی دستاویزات موجود ہیں اس کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح تو ساتھی تو بہت دور کی بات ہے، برطانیہ کے ایک وکٹم کے طور پہ نظر آتے ہیں، یعنی ان کو سزا دی گئی اس بات کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کیوں مانگا اور کیوں بنا رہے ہیں، اور آخر وقت تک بر صغیر کو متحد رکھنے کی کوشش کی برطانیہ نے، آخر وقت تک۔ ویول پلان آیا، ایونیئر کے کیبنٹ مشن پلان آیا، خود یہ جب ماؤنٹ بیٹن آئے تو انہوں نے 1948 کی تاریخ دی تھی، ایک سال بعد کی تاریخ دی تھی۔ یہ تو بعد میں جب حالات مارچ سے لے کر کے اور اگست تک 4 مہینے کے اندر انہوں نے تقسیم کر دی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جناح جو تھے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے وہ جو فیصلہ تھا اس سے ہٹنے والے نہیں تھے، ان کو بہت توڑنے کی کوشش کی گئی۔ تو طارق عزیز صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ جناح پر یہ الزام جو لگایا جاتا ہے یہ تاریخ نے غلط ثابت کر دیا ہے، اور آج خود ہندوستان کے لوگ ہیں جو تاریخ لکھ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناح جو تھے وہ آخری وقت تک کمپرومائز کرنے، ساتھ میں رہنے کے لیے تیار تھے۔ یہ کانگریس تھی جو نہیں چاہتی کہ الگ رکھیں، تو کانگریس نے تقسیم کی ہے ملک کی، بر صغیر کی، اور انگریز اس میں باقاعدہ حصے دار بنائے، ماؤنٹ بیٹن اور ماؤنٹ بیٹن۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے اشفاق صاحب کہ قائد اعظم کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے تھے، کیا وہ جو یہ جو کمپرومائز تھا یہ مسلمانوں کے حق میں جاتا؟ بالکل حق میں جاتا۔ کس لیے حق میں جاتا؟ دیکھیں قائد اعظم، یا ہم یہ دیکھیں قائد اعظم کس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ قرارداد لاہور کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک آزاد مملکت، ایک ان لوگوں کے لیے، اور اس بڑی اقلیت کے لیے، مسلمان یقیناً اقلیت میں موجود تھے لیکن اقلیت کے لحاظ سے سب سے بڑی اقلیت تھی، یعنی ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی اقلیت تھی۔ تو سب سے بڑی اقلیت کے لیے وہ قانونی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی حقوق کی بات کر رہے تھے۔ تو جہاں جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ کمپرومائز کرنے سے مسلمانوں کے قانونی، معاشی، تعلیمی، سیاسی، مذہبی حقوق بھی اس میں شامل تھے، وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں، وہ تیار تھے، کیونکہ وہ اسی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ تو طارق عزیز صاحب، آپ نے سوال پوچھا ہمارے فیس بک پیج پہ جو ہماری ویڈیو لائیو چل رہی ہے، اور آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو ہے اشفاق صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ امید ہے آپ مطمئن ہوں گے اس جواب سے۔ اچھا جناب، ابھی ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اقتباس آپ کو ابھی اشفاق صاحب نے اپنی کتاب سے پڑھ کے سنایا جو 11
اگست کی تقریر کے بارے میں تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا اور جو لوگ سن رہے ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا کہ کس قدر مدبرانہ جو ہے نا اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اور کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ تقریر جو ہے وہ اسی 11 اگست کو 2023 کو کی گئی ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے اگر 24 کو بھی چلائی جائے تو لگے گا اسی سال کے لیے، اسی سال کے بارے میں جو ہے نا قائد اعظم نے فرمایا ہے. اور کتنا واضح پیغام ہے. اور صرف ان ظاہر سی بات ہے اس وقت قائد اعظم ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کے جو خیالات ہیں، ان کی گائیڈ لائنز جو ہیں، اور ان کے جو تشویش جو ان کی تھی، وہ ساری کی ساری ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے پاس ہے. اسی لحاظ سے اگر ہم اپنا لائے عمل طے کریں اور ان کے اوپر عمل بھی کریں تو بہت ساری چیزوں سے نجات ممکن ہے، اور ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ کچھ اپنے وطن کے لیے کر پائیں گے. جی کچھ اور آپ کیا سنا رہے ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں ایک بات اور بھی میں اس کو بھی ہم وضاحت کر دیں نا، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم کی، اور جب 11 اگست کی تقریر کی تو 2 قومی نظریے کو ایک طرح سے پیچھے کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، جائیں اپنے مندروں میں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ 2 قومی نظریہ تھا کیا 47 سے پہلے. وہ یہ کہہ رہے تھے، نہرو یہ کہتے تھے کہ 2 قوتیں موجود ہیں بر صغیر میں، ایک انگریز اور ایک ہندو ہے. اچھا. قائد اعظم کہتے تھے نہیں جی، تیسری قوت بھی موجود ہے، مسلمان. چونکہ مسلمان ایک بڑی اقلیت ہیں تو اس اقلیت کو نظر انداز کر کے آئین سازی کا کوئی کام نہیں کر سکتے. صحیح. کیونکہ آپ کو ہمارا کوپریشن درکار ہوگا، انتظامی طور پر، سیاسی طور پر، قانونی طور پہ، معاشی طور پہ. تو اگر آپ ہم سے بات نہیں کریں گے بیٹھ کے، اگر آپ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے، تو ہم آپ کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں. تو یہاں سے جب تقسیم گہری ہوئی ہندو اور مسلمانوں کے اندر سیاسی فکر کے اندر، تو 2 قومی نظریہ سیاسی فکر کے طور پہ اختیار کیا گیا. یعنی اگر حقوق کی بات کی جائے، بر صغیر میں اگر حقوق دینے ہیں انگریزوں نے تو 2 قوموں کو دینے ہیں، ایک قوم کو نہیں دینا ہے. کیونکہ ایک قوم یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ قوم یہ کہتی ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، لیکن اپنے عمل سے ثابت کر چکی ہے کہ وہ اپنے اندر بھی 2 قومی نظریہ رکھتی ہے. یعنی ہندوتوا کا جو نظریہ تھا، جو اس وقت کے ہندو انتہا پسند لوگ تھے، وہ جو غالب تھے کانگریس کی سوچ پہ، جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کانگریس بہت سارے جو مسلمانوں کو ریلیف دینا چاہتی تھی وہ صرف اس وجہ سے نہیں دے سکی کیونکہ ہندو انتہا پسندوں کا غلبہ اس کے اوپر تھا، اس کی فکر کے اوپر تھا. تو اس وجہ سے وہ 2 قومی نظریہ اختیار کیا گیا. یعنی قائد اعظم نے تو وہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم کے طور پہ پیش ہی اس لیے کیا کہ اس کو کے حقوق نہیں مل رہے. اگر ہندو یا کانگریس مسلمانوں کو وہ تمام حقوق دینے کے لیے تیار ہوتی تو یہ 2 قومی نظریہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. قائد اعظم تو خود پھر نہرو کے ساتھ اور گاندھی کے ساتھ اور پٹیل کے ساتھ شانہ بشانہ انگریزوں کے خلاف کام کر رہے ہوتے. لیکن جب اب پاکستان بن گیا، تو اب پاکستان جب بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کے قائل نہیں تھے. وہ تو کانگریس قائل تھی تو قومیت اختیار کی گئی نا. تو اب چونکہ قائد اعظم کسی طریقے سے کسی قوم کو بڑا چھوٹا نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ اب یہ ملک بن گیا ہے تو یہ ملک اسی تصور کے تحت بنا ہے کہ ہم نے کانگریس کے ساتھ جو لڑائی کی ہے یا انگریزوں کے ساتھ جو لڑائی کی ہے وہ حقوق کی لڑائی کی تھی نا. تو اب اس مملکت کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے تمام حقوق برابر ہوں گے، سیاسی حقوق بھی برابر ہوں گے، قانونی حقوق بھی برابر ہوں گے، اور مذہبی حقوق بھی برابر ہوں گے. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جہاں چاہیں، آپ چاہیں تو جائیں، آپ چاہیں تو مندر میں جائیں، آپ چاہیں تو مسجد میں جائیں، امور مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. یعنی مملکت جو ہے وہ آپ کے مذہب میں، مذہبی آزادی میں دخل اندازی نہیں کرے گی. تو اس سطح پر انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور آپ یہ دیکھیں، بڑے مزے کی بات یہ دیکھیں، تاریخ کی بات کرتے ہیں، وہ اسی تقریر کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں قطع نظر اس کے کہ کس فرقے سے تعلق ہے، بلکہ ہم اس سے پہلے سے چلتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم مملکت پاکستان کو خوش و خرم، اور یہ آج کا میگنا کارٹا بھی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، آج کی خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی تمام تر توجہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز کر دینی چاہیے، بالخصوص عامت الناس کی اور غریبوں کی جانب. اگر آپ ماضی کو اور باہمی تنازعات کو نظر انداز کرتے ہوئے باہمی تعاون کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی. اگر آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں اور مل جل کر اس جذبے سے کام کریں کہ آپ میں سے ہر شخص، خواہ اس ملک کا پہلا شہری ہے، دوسرا یا آخری، سب کے حقوق و مراعات اور فرائض مساوی ہیں.
قطع نظر اس کے کہ کس کا کس فرقے سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات تھے، اس کا رنگ اور نسل یا عقیدہ کیا ہے، تو آپ جس قدر ترقی کریں گے اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ میں اس بات پر بہت زیادہ زور نہیں دے سکتا، ہمیں اس جذبے کے ساتھ کام شروع کر دینا چاہیے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اکثریت اور اقلیت، ہندو فرقہ اور مسلمان فرقے کے یہ چند زاویے معدوم ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں بھی تو پٹھان، پنجابی، شیعہ اور سنی وغیرہ موجود ہیں، اس طرح ہندوؤں میں بھی برہمن، ویش، کتری اور بنگالی اور مدراسی ہیں۔ اور دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں، سچ پوچھیں تو یہی چیزیں ہندوستان کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم کب کے آزاد ہو گئے ہوتے۔ کوئی طاقت دوسری قوم کو اپنا غلام نہیں بنا سکتی، بالخصوص اس قوم کو جو 40 کروڑ انسانوں پر مبنی ہو۔ اگر یہ کمزوری نہ ہوتی تو کوئی اس کو زہر نہ کر سکتا، لہٰذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب آپ آزاد ہیں، اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں، آپ مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا کسی سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جیسا کہ آپ سب سے تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ علم ہوگا کہ انگلستان میں کچھ عرصے قبل حالات اس سے بھی ابتر تھے جس طرح آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نے ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے۔ آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں ایک مخصوص فرقے سے امتیاز برتا جاتا ہے اور ان پر پابندی عائد کی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ایسے حالات میں سفر کا آغاز نہیں کیا، ہم اس زمانے میں ابتدا کر رہے ہیں جب اس طرح کی تفریق روا نہیں رکھی جاتی، دونوں فریقوں کے مابین کوئی امتیاز نہیں، مختلف ذاتوں اور عقائد میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک مملکت کے یکساں شہری ہیں۔ انگلستان کے باشندوں کو وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے حقائق کا احساس کرنا پڑا اور ان ذمہ داریوں اور اس بارے گنا سے سبکدوش ہونا پڑا جو ان کی حکومتیں ان پر ڈال دی تھیں۔ وہ آگ کے اس مرحلے سے بتدریج گزر گئے۔ اب آپ بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہاں رومن کیتھولک ہے نہ پروٹسٹنٹ۔ اب جو چیز موجود ہے وہ یہ کہ ہر فرد ایک شہری ہے اور سب برطانیہ عظمیٰ کے یکساں شہری ہیں، سب کے سب ایک ہی مملکت کے شہری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان مذہبی اعتبار سے نہیں، کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے۔ دیکھیں کتنا واضح پیغام ہے۔ اب دیکھیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ شخص ایسا تھا، وہ شخص ویسا تھا، پہلی کیبنٹ بنتی ہے پاکستان کی اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہوا یہاں پاکستان میں، اس کی صدارت جوگندر ناتھ منڈل نے کی تھی، ایک ہندو اچھوت۔ ایک کال لیتے ہیں، پھر اس کو بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ فضل شاہ بات کر رہا ہوں کراچی سے میڈم۔ جی فضل شاہ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ پروگرام سن رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، کافی دیر سے سن رہا ہوں۔ بچے گئے چیزوں پہ شاپنگ کے لیے تو میں گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ اچھا۔ اور وہ اشفاق صاحب کی جو نا بڑی پیاری بات کرے سن رہا تھا، ہاں، اور اتنے اچھے جو نا وہ ثبوت کے طور پہ ہر بات اس میں پیش کی ہے جی، اور جو مطلب بہت مزہ آ رہا ہے پروگرام میں نا۔ اور ویسے میں کافی دنوں کے بعد حاضری لگائی ہے، بہت دنوں کے بعد چلا گیا تھا تھوڑا اندرون سندھ چلا گیا تھا، وہاں پہ یہ 88.6 لگتا نہیں ہے۔ جی بس وہاں حالانکہ میں دور کراچی سے باہر تو پھر فیس بک کے ذریعے ہی سنا جا سکتا ہے۔ ہاں، فیس بک کے ذریعے تو پھر یہ تو لائیو پروگرام وہاں پہ نہیں دیکھ سکتے۔ جی اور کیا مطلب آج کا جو ٹاپک ہے وہ 23 مارچ قائد اعظم کے حوالے سے ہی تھا میرے خیال میں۔ جو جی بالکل، ہم نے آج کیونکہ کتاب کے حوالے سے میں پروگرام کرتی ہوں تو آج کی جو کتاب اشفاق احمد صاحب کی ہے وہ بالکل مناسبت رکھ رہی تھی آج کے دن کے حساب سے تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک، تو ہم نے کہا آج یہی کتاب، اس کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو بس اشفاق صاحب سے اسی سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، بڑی پیاری باتیں اشفاق صاحب نے بتائی، جن باتوں کا ہمیں شاید علم بھی نہیں تھا، وہ باتیں قائد اعظم کے لکھی ہوئی پڑھ کے سنائی ہیں۔ جی اور بہت محظوظ ہوئے ہیں ہم ان کی بات۔ بہت شکریہ۔ ہماری طرف سے اشفاق صاحب کو سلام کہہ دینا، اور ہمارے جو ہمارے لسنرز ہیں سب کو
जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम, आपको भी सलाम। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। प्रोग्राम सुनते रहिएगा। अभी किताब के बारे में मैं बताऊंगी कि कहाँ से आप इसे ले सकते हैं। आप जरूर किताब लेके पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। तो आप समझते हैं अशफाक साहब कि ये हमारी बदनसीबी है कि कायद आज़म का साथ हमें ज़्यादा अरसे तक नहीं हाँ, मिल देखें, सका? उनको 1945-43 में ही मालूम हो गया था कि उनके पास 2 साल है। वो एक वाक़या है, लैरी कॉलिंस ने लिखा है अपनी किताब में फ्रीडम एट मिडनाइट के अंदर। उन्होंने 2 मुसन्निफीन ने लिखी वो किताब। उन्होंने लिखा है कि एक मरतबा कायद आज़म जो है वो कहीं से आ रहे थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ, तो उनके सीने में तकलीफ़ हुई। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी उनको एक डॉक्टर के पास, जो उनके डॉक्टर थे उनके पास लेके गई। तो वहाँ उन्होंने जब एक्सरे निकाला 1946 में, तो उन्होंने ये कहा कि जिन्ना आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं है आपके पास। 46 में एग्जैक्ट ये बात 46 में बात हो रही है। तो उन्होंने कहा, कायद आज़म ने सिर्फ उनसे एक दरख्वास्त की थी कि आप ये एक्सरे जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल वक्त है। और बाद में ये हुआ कि 1948 में जब इनकी डेथ हुई है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन और हिंदू जो लीडर्स थे उन्होंने ये कही है बात कि अगर हमें मालूम होता कि जिन्ना इतनी जल्दी रुखसत हो जाएंगे तो हम पाकिस्तान का बनना कुछ 1-2 साल के लिए और डिले कर देते ताकि ये बनता ही नहीं। तो कायद आज़म एक ऐसा शख्स जिसको पता हो कि वो लम्हा ब लम्हा हर दिन मौत के करीब जा रहा हो, वो शख्स देखें एक कौम के लिए जद्दोजहद करता है। वो अपनी सेहत की परवाह नहीं करता, अपनी जान की परवाह नहीं करता, और वो ये कहता है कि जब मैं खुदा के सामने जाऊं तो कम से कम सुरखरू हूँ कि मैंने कुछ किया। ये वो चीज़ें जो हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं, वो कहते हैं ना, मिसाल देते हैं कि जी जान मार दी। तो वाकई पाकिस्तान हासिल करने के लिए कायद आज़म ने अपनी जान जो है वो वार दी और उसका ख्याल नहीं किया, अपनी बीमारी को छुपाया। देखिए, बुनियादी बात, कायद आज़म सिर्फ एक कदम आगे बढ़कर हिंदुओं से कंप्रोमाइज करते, हिंदू लीडरशिप से। वो हिंदू लीडरशिप उनको कांग्रेस का लीडर भी बना देती, कांग्रेस की तरफ से हो सकता है वजीर आज़म भी बना देती, अंग्रेज भी कबूल कर लेते उनको। लेकिन उनको सौदा करना पड़ता है किसका? कौम का, मुसलमान की कौमियत, उनके हुकूक का सौदा करना पड़ता। 2 ऑप्शन थे ना उनके पास, जो उन्होंने नहीं किया। तो आज जो लोग कायद आज़म के ऊपर उंगली उठाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना पे उंगली उठाते हैं, उनको कम से कम ये मोटी मोटी बातें हैं, अगर वो सिर्फ इन्हीं पे तवज्जो रख लें और बहुत गहराई में ना जाएं, तो भी मिसाल जो है वो सामने ही आ जाएगी। अच्छा जनाब, प्रोग्राम हमारा जो है वो तेज़ी से जो है वो खात्मे की तरफ, इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और आज मैंने आपको ये भी नहीं बताया किताब के बारे में कि ये कौन से पब्लिशर ने छापी है। जनाब, ये फिक्शन हाउस लाहौर, हैदराबाद, कराची ने पब्लिश की है। और अशफाक साहब ये बताइए कि ये किताब जो है वो किस तरह हासिल की जा सकती है? बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। फेसबुक पे फिक्शन हाउस का पेज आप सर्च कर लें। अगर आप कराची में हैं तो कराची में उर्दू बाजार में उनकी दुकान है नौशीन सेंटर में, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं इसको। सही है। आप फेसबुक पे ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं फिक्शन हाउस से। मेरी इस किताब को, आप इस किताब को पढ़ें, इस पर राय दें। और मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने जो कुछ लिखा है इसमें हर्फ आखिर नहीं है, आप इससे इख्तलाफ रखने का मुकम्मल हक रखते हैं। दलाइल के साथ अपनी बात करें, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मुझसे गुफ्तगू करें इस किताब से मुताल्लिक, इसके अंदर जो मंदरजात हैं उससे मुताल्लिक, और दलाइल की बुनियाद पर गुफ्तगू होगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर कोई मेरी गलती होगी तो मैं उसे 1 मिनट में तस्लीम करूँगा, उससे भागूंगा नहीं। और जनाब, किताब जो है वो आप अपने मुताले के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किसी रेफरेंस के लिए जो है वो इस किताब को इस्तेमाल करें, तो स्कूल में अपने जो है शागिर्दों के लिए आप ये किताब जो है वो हासिल कर सकते हैं। और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक हवाले जात के लिए एक बेहतरीन किताब है रेफरेंस की, क्योंकि इसमें जो भी कुछ मवाद मौजूद है वो बहुत तहकीक के बाद दर्ज किया गया है और जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने रेफरेंस, मैंने 3 साल लगे हैं मुझे इस किताब को लिखने में जी, इस 3 साल में जितने रेफरेंस इसके अंदर दिए हैं मैंने, वो सब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं। देखिए जनाब, ये कितने सफ़हात की किताब है, ये तकरीबन 276 सफ़हात की किताब है, जिसे 3 साल लगे हैं लिखने में। इतना कम टाइम नहीं है, ये बहुत बड़ा अरसा होता है। और लेकिन हाँ, तहकीक के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। तो जनाब, ये थी आज की मेरी किताब तहरीक पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान तक, और हमारे साथ अशफाक साहब मौजूद थे। आज हमने जो है वो करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से अपना प्रोग्राम किया।
پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی ہم نے, قرارداد پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی. جو ہم بات کر سکتے تھے وہ ہم نے آج بات کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ اشفاق صاحب, آپ ہمارے ساتھ. بہت مدعو کرنے کا شکریہ. تو جناب, سندھ پولیس FM 88.6 آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر. اللہ حافظ. اللہ